بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بات قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ولنجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله۔ ولوطن اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشہ، کہ بے شک تم حد کرتے ہو یا آتے ہو فحش کی طرف، بے حیائی کی طرف، ما سبقکم، نہیں کیا تم سے پہلے، ما تم سے پہلے بہا، اس طرح کی حرکت، من احد من کسی بھی نہیں انسان نے دنیا میں۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور روکتے ہو یا کاٹتے ہو راستوں کو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلس میں، یعنی منکر یعنی بے حیائی کے کام کھلے عام تم کرتے ہو۔ فما کان جواب قومی، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر انہوں نے کہا، ان قالو، کہ انہوں نے کہا، قالو اتنا بعذاب اللہ، کہ لے آؤ اپنا اللہ کا عذاب، ان کنت من اگر تم سچوں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، قال رب انصرنی علی قوم المفسدین، اے میرے رب، اے میرے رب، مدد کر میری مفسد یعنی نافرمان یا فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، قالو، تو وہ انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل هذه القریہ، کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس هذه القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کو۔
ان اہلہا کانوا وجہ کیا ہے کہ ان بے شک اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ قالو تو ابراہیم السلام نے کہا انا بے شک فی لوط، اس میں تو لوط علیہ السلام لوط بھی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرشتوں نے کہا قالو نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے۔ وَلُنَجِّيَنَّهُ، اور ہم بچا لیں، ضرور ہم بچا لیں گے اسے، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ان لوگوں میں ہوگی جن پہ عذاب آئے گا۔ وَلَمَّا، پس جب، أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب آئے ہمارے رسول لوط کے پاس، سِیَّ بِهِمْ ضَاقَ، تو وہ تنگ ہوئے، فی بہم ذاقہ، وہ تنگ ہوئے یعنی وہ پریشان ہوئے، وہ ذاقہ بہم ذرا، اور دل میں ان کے بارے میں تنگ ہوئے۔ وقالو لا، پھر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ آپ ڈریے اور نہ ہی آپ افسوس کیجیے، ان بے شک ہم منجو کا بچانے والے ہیں آپ کو، وہ اہلک، اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرات، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابر، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں پر، رجزم، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور یقیناً ہم نے چھوڑ دیا، منہا، اس میں، آیتن، ایک نشانی، بین، واضح طور پر نشانی، لقوم، یا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ تم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی مثال دے کے ان کی تاریخی دلائل سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ قومیں جو تھیں وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، اور ایسی ایسی قومیں تھیں جو اپنی نافرمانیوں کے، اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ تم بھی باز آؤ، آ جاؤ، نہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہاں جیسے یہ بہت دفعہ ہم پڑھ آئے ہیں تو سرسری طور پہ پڑھ لیتے ہیں، یہ واقعہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جیسے لوتیوں کے جب مشہور بدکرداری، اسے سیدنا لوط انہوں نے روکتے تھے کہ تم جیسی خفاصت، تم سے پہلے ایسی خباثت تو کسی نے بھی کوئی نہیں، پہلے کوئی ایسے جانتا ہی نہیں تھا، یعنی لوگ کفر کیا کرتے تھے، رسولوں کو چٹلایا کرتے تھے، اللہ کے حکم میں مخالفت تو خیر اور بھی کرتے رہے، مگر مردوں سے حاجت روائی تو کسی نے بھی آج تک نہیں کی، جی یہ تم ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ دوسری ان کا یہ کہہ دینا کہ بدخصلت تھی کہ راستے سے روکتے تھے، یعنی ڈاکے ڈالتے تھے، قتل و فساد کرتے تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے، اور پھر کیا مجلسوں میں برے کام کیا کرتے، ان کو کوئی شرم حیا آتی نہیں تھی، مجلس اعلان اعلان وہ بری حرکتیں اور بری باتیں کیا کرتے تھے، کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا۔ تو یہ ان کا حال تھا، اس طرح کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہی ہے کہ جب سب کچھ قرآن یہ ہو گیا، ان کے حالات جب یہ سب کچھ چیزیں ہو گئیں، تو پھر کفر بھی، اناد بھی، سرکشی اور ضد اور ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھی کہ لوط اسلام کے سمجھانے پر بھی کہنے لگے کہ جا اپنی نصیحتیں تو چھوڑ دیں، جن عذابوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، جن عذابوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تم وہ لے آؤ۔ تو صاف صاف انہیں کہہ دے کہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جو تم ہم پہ لے آتے۔ پھر رب نے، پھر انہوں نے بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر کار رب انصرنی علی القوم، کہ یا اللہ مجھے ان مفسدوں کے خلاف، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے، مفسد قوم، ایسی قوم، اس کے خلاف میری مدد فرما۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اپنی قوم کے خلاف ہی مدد مانگنے لگ جائے تو پھر مدد آ ہی جایا کرتی ہے اور قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے تو پہلے وہ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ واقعہ ہم پڑھا ہے، سورہ ہود میں پڑھا ہے، ولما جاءت رسلنا، کہ جب انہوں نے فرشتے آئے ابراہیم السلام کے پاس، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو تو ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے اہتمام کیا کھانے کا، جو نہیں کھایا تو ان سے ڈرے بھی، اور مگر بعد میں جب انہوں نے بتا دی کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آئے ہیں، ان مہلکو اہل حاضر، یہ اس بستی کو
تباہ کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں رہنے والے تھے، ہم دیکھتے ہیں جیسے عراق رہا کرتے تھے فلسطین میں ہی، تو وہاں سے یہ ان کے بالکل یہ بستی بھی قریب ہی تھی بالکل یہاں سے، یعنی کہ سمجھو کہ وہاں سے اب جو موجودہ شہر جو ان کا الخلیل ہے اس میں رہا کرتے تھے، تو ان سے کچھ صرف کوئی چند میل کے فاصلے پر ہی بحیرہ مردار ہے، اور وہ ویسا واقع جہاں پہ قوم لوط آباد تھی۔ یہ تو اس اب تو خیر پانی پھیلا ہوا ہے، تو یہ علاقہ ویسے نشیب میں واقع ہے، تو اس وجہ اگر پہاڑیوں سے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے، تو اسی لیے فرشتوں نے اس کا اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے، یہ جو بستی یعنی نظر آ رہی ہے اس کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو وہ اس سے پہلے انہوں نے ان کو ایک بشارت دی، ان کو پہلے اس کو بشارت دی، قالو ان راج کریے ان ہلاکان، اور بجائے اس کی یہ بتا دی کہ ہم جو ہے وہ بڑے تو چاہے ہمیں یہ چھوڑا ہے۔ علامہ جات رسول ابراہیم البشرا، بشارت دی بیٹی کے ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت، ان کی بیوی کھڑی تھی، انہوں نے پھر تعجب کا اظہار بھی کیا، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ان کے لیے ہر کام آسان ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بھی یہ بتا دیا کہ ہم جو ان کو ہلاک، ان کی وجہ ان کی بتائی کہ اس کے رہنے والے ہمیشہ ظالم ظلم کرتے آئے ہیں، تو جب ظلم کرتا ہے تو پھر اس سے ظلم اگر اتنا بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نیت سے کہ شاید ان کو کچھ اور مہلت مل جائے، ویسے نبی بہت ہی زیادہ اپنے قوم کا، دوسروں کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ قوم جو ہے وہ بغیر ایمان کے مر جائے اور جہنم میں چلی جائے۔ تو انہیں یہی کہا کہ خار ان فیہا لوطا، کہ کوئی مہلت مل جائے کہ اس میں تو لوط بھی ہے، جس بستی کے تم اشارہ کر رہے ہو، جس کو ہلاک کرنے آئے ہو، جس کے رہنے والوں کو، اس میں تو لوط بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اسے بھی بچا لیں، اس گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ تباہ و برباد نہیں ہوں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ بیوی جو ہوگی وہ جو ہے ان میں شامل نہیں ہوگی، وہ کانت من الغائب، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی بیوی ان کی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگی جو تباہ اور برباد ہوں گے، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ سورہ تحریم میں جیسے بتا دیا گیا ہے کہ لوط اسلام کی بیوی جو وفادار نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ تو اسے اندازہ یہ ہے کہ یہ رشتے ناتے کوئی کام نہیں آتے، اگر اللہ کی اگر کوئی نہ مانے اور اللہ پر ایمان نہ لائے، نبی پر ایمان نہ لائے، تو کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آتا تھا، تو خود اس کے اعمال صحیح نہ ہوں۔ اب اتنا ان کی صحبت میں اتنے عمر گزار دینے کے باوجود یہ عورت ایمان نہ لائی، اور اس کی ساری ہمدردیاں اور دلچسپی اپنے قوم کے ساتھ ہی رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہاں رشتہ داریاں تو نہیں دیکھتا، پھر تو یہاں اللہ کے فیصلے تو پھر ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی بیوی ہونا بھی اس کو کوئی کام نہیں ہے، اور وہ کانت من الغائب، پیچھے رہنے والے جاننے والوں میں سے ہو گئی، یعنی وہ پیچھے جو جن ہلاک ان میں شامل ہو گئی۔ اور جب وہ فرشتے آئے لوط السلام کے پاس، تو وہ بڑے تنگ ہوئے، اپنے دل میں بہت تنگ ہوئے، تفصیل سے ہم پڑھا ہے، کیونکہ یہ آئے تھے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور اپنے قوم کے کردار کو وہ جانتے تھے، تو ان کو یہی تھا کہ اگر میں ان کو ٹھہراؤں گا تو وہ پھر قوم تو یہاں پر دوڑ آئی، اور دوڑ بھی آئی، اور اگر میں ان کو ویسے چھوڑ دوں نہ، اگر اپنے بات نہ ٹھہراؤں، تو یہ بھی بہت بڑی بے مربتی بھی ہوگی، اور پتہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ ان کے حوالے ایسا ہی ہے جیسے ان کو ان لوگ ان بچوں کو لڑکوں کو آپ قوم کے حوالے کر دیں، ان بدماشیوں کے حوالے کر دیں، تو پھر وہ بہت تنگ ہوئے، اور غالوا لا، پھر بغیر فرشتے رہے، پھر ان کو دیکھا کہ ہمارا دل، انہوں نے صاحب کہہ دیا لا تخف ولا تحزن، نہ آپ خوف کھائیے اور نہ ہی ڈریے، نہ آپ غمگین نہ ہو، ہم تو اصل میں بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کا آپ کی عید کی آپ کی قوم کو، سوا آپ کو بچا رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بچا رہے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کو، اور باقی لوگوں کو ہم تباہ کر دیں۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من ہم تو آسمان سے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو عذاب نازل کرنے آئے ہیں، صرف بچیں گے آپ اور آپ کے گھر والے، یا کوئی اگر یا میان آپ پہ لے آیا تو وہ بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر ہوگا یہ وہ وجہ ان کی یہی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، تو نافرمانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قوم کو تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہوا یہی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو زمین سے اٹھایا، پھر اوپر بادلوں تک لے گئے، اور کہتے ہیں وہاں سے ان کو الٹ کے دے مارا، پھر ان پر ان کے نام کے نشان زدہ پتھر بھی برسائے گئے، تو جس عذاب کو وہ دور سمجھے تو بالکل قریب ہی آ گیا،
تو اب پھر ہوا ہے کہ وہ اتنے وہ کہتے ہیں کہ دھس گئی بستی کے وہاں پہ ایک کڑوے اور گندے اور بدبودار جھیل کے پانی کی رہ گئی، باقی کچھ بھی نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھا جائے تو ایک اس کے نیچے ابھی بھی ایک بستی کا آثار ملتے ہیں، جو بحیرہ مردار ہے، جس کا نام ہی بحیرہ لود بھی ہے، بحیرہ مردار بھی ہے۔ وہاں کسی زمانے میں بستی ہوا کرتی تھی، اور وہ پھر تباہ و برباد کر دی گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو وہ سب کے سب ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ سب جو ہے وہ تباہ و برباد قوم ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانے کہ پھر ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے، بلا شک ہم نے ان کے لیے لوگوں کے ایک کھلی نشانی چھوڑی جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو پھر ان کے لیے نشانی ہے، یعنی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ کئی سے بستی تھی، اب ایک کڑوے گندے اور بدبودار جھیل رہ گئی ہے۔ تو یہ اگر جو لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اور ان کو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آثار اس بستی کی جو ابھی تک باقی ان کے زمانے میں تو ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ان کو یہاں یہ ایسے شاہراہ پر واقع تھے جو ملک مکہ سے شام کو جایا کرتی تھی، اور کفار مکہ اسے تجارتی سفروں میں آتے جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے اس حد تک سے گزرنے والے قوم کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں ان کے لیے نشانی ہے، مگر نشانی ہے انہی لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو شخص عقل ہی نہ رکھے اور اس پہ غور ہی نہ کرے، تو اس کے لیے تو وہ جا کے وہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں لوگ، جا کے آثار قدیمہ کے جو بستیاں اجڑی ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہے کہ جا کے ان کے سیر ہوتی ہیں، اور ان کو رکھا جاتا ہے بڑا سجا تو اس کی زینت بھی ہوتی ہے، مرمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کو ایسا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ان چیزوں کے لیے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے تو اپنی عقل، ان سے عبرت حاصل کریں، کہ جو بھی کوئی قوم رسول کی خلاف احکامات خلاف ورزی کرے گی، اللہ کی نافرمانی کرے گی، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفار مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اگر یہ حرکتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ لائے، ان کی مخالفت کیا، حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو پھر تمہارا انجام وہی ہوگا جو اوپر کی قوموں کا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کے مثالیں دیکھے اصل میں کفار مکہ کو ایمان کے اس کے لیے مقصد سمجھانے کے لیے کہ ان کے سمجھ آ جائے، مگر اب ہے جی جس کی قسمت میں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ہدایت زبردستی تو دیتا نہیں ہے۔ پھر وہ جو نہ ایمان لے آئے تو وہ یقینی لے آئے، اور نہیں لے آتا تو پھر وہی ہے کہ پھر بھگتنے کے لیے اگر یہاں نہ بھی اگر عذاب ملا تو آخرت میں تو ملے گا بھی۔ یا ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پھر اس کی شکل میں بدر کی شکل میں اور اس میں شکل میں مل بھی گئے، اور جن کو نہیں ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ دیں گے، عذاب تو دیں گے، ویسا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ کے نافرمانے سے، رسول کے نافرمانے سے ہمیں بچائے، اور ہمیں سچا اور سیدھا مسلمان بنا کے رکھے، اور اسی میں ہماری موت آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔